السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم۔ معزز و مقتدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پس پردہ بیٹھی محترم اسلامی خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور ان کا احسان ہے کہ انہوں نے محض اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ استحقاق کی اگر بات ہوتی تو اسلام جیسی عظیم دولت کا مستحق ہونا، اسلام جیسی نعمت غیر مترقبہ کا استحقاق پایا جانا، یہ کہا جائے تو بات غلط نہ ہوگی کہ وہ جو رسول پاک نے زمانوں کی تحدید کرتے ہوئے کہا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایسا لگتا ہے جیسے اسلام کے مستحق تو بس وہی لوگ تھے جن کے بارے میں، جن زمانوں کے بارے میں نبی پاک نے یہ بشارت دی، اس زمانے کے لوگ ہی در حقیقت اسلام کے مستحق تھے۔ ہم جیسے نااہلوں کو، ناکارہ اور نٹھلوں کو اسلام ملا، یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، مومنین سے، مرد عورت دونوں مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مطالبہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اے وہ بندو جو میرے ہو، جو میرے اپنے ہو، جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جن کا مجھ سے دوہرا تعلق ہے۔ اے ایمان والو، ایک تعلق تو یہ کہ تم میرے بندے ہو، تم کو میں نے پیدا کیا ہے، تم میری مخلوق ہو، تو یہ تعلق تو غیروں کے ساتھ بھی ہے۔ جو غیر مسلم ہے، جو مومن نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ایک آپ کے ساتھ تعلق کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں، آپ عام بندوں کی طرح، عام دنیا کے انسانوں کی طرح انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان ہونے کا شرف بھی پائے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ سے مطالبہ ہے، اہل ایمان سے مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے، تم سے یہ مطالبہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ پہلا مطالبہ ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔
مسلمان ہوں، ایسا کسی صورت تصور نہیں کیا جانا چاہیے ایک مسلم اور مومن کی زندگی سے کہ وہ زندگی بھر جیے اسلام پر اور موت خارج اسلام واقع ہو جائے۔ مومن کے لیے اس سے بڑی ناکامی، اس سے بڑی تباہی، اس سے زیادہ فکر اور الجھن کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ اس اللہ کے بندے نے دامن اسلام میں آنکھیں کھولی ہوں، اسلام کی چادر میں اس نے پاؤں پھیلائے ہوں، اسلام کی آغوش میں پرورش پائی ہو، اور جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہو تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ اس کے لیے ہو جائے کہ یہ ہمارے مومن مسلم بندوں کے ساتھ آخرت میں جمع نہیں ہو سکے۔ اس سے زیادہ تباہی کی بات کسی مومن مسلم کے لیے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ دو مطالبے کیے گئے ہیں، بنیادی طور پر دو مطالبے ہیں۔ یہ دنیا کے تمام مومن مردوں سے ہے، دنیا کی تمام مومنات عورتوں سے ہے، یہ ہر مومن جوان بیٹے سے ہے، یہ ہر مومنہ جوان بیٹی سے ہے، یہ اس ابھرتے بچے سے بھی ہے جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس باپ سے بھی ہے جو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، یہ اس ماں سے بھی ہے جو گھر کی چار دیواری میں محصور ہے، یہ اس بہن سے بھی ہے جو اپنا گھر آنگن بسا کر کسی کی شریک حیات بنی ہے، یہ اس بیٹے سے بھی ہے جو مسلمان بیٹا کہلاتا ہے، یہ اس بیٹی سے بھی ہے جو مسلمان بیٹی کہلاتی ہے۔ غرض یہ کہ زمین کے ہر مومن سے، مسلم سے یہ مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہر ایک مسلمان سے، ہر ایک مومن سے یہ مطالبہ کیا گیا، تم ایسا ڈرو اللہ سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کون ڈرے گا؟ کون کہہ سکتا ہے یہ بات کہ میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا اللہ کی ذات سے ڈرنے کا حق ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کسی کے پاس اس کی ضمانت نہیں ہے، اس کی سند نہیں ہے، کوئی یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور چونکہ رب ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم اسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہمارا خالق ہے، ہم اس کا پروڈکٹ ہیں، وہ جانتا ہے ان میں کیپیسٹی کتنی ہے، چنانچہ اس نے ہماری صلاحیتوں کو دیکھا، اور جب اسے یہ دکھ گیا کہ میرے اس بنائے ہوئے پروڈکٹ میں، میرے اس بنائے ہوئی مخلوق میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مجھ سے کامل طور پر ڈر جائیں یا یہ ڈرنے کا حق ادا کر دیں، اب اللہ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے اور امت کے افراد کی تسلی کے لیے قرآن پھر اتارا اور کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا ڈر جاؤ جتنا ڈرنا تمہارے بس میں ہے۔ اتنا نہیں ڈر سکتا کوئی جتنا ڈرنے کا اس سے حق ہے، نہیں ڈر سکتا۔ میاں اگر اتنا ڈرنے کی بات کی جائے جتنا ڈرنے کا حق ہے تو مجال ہے کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہوں اور پھر کسی اللہ کے بندے کو سانس لینے کی بھی فرصت مجال۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نواسے ہیں، جب مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو اس قدر خائف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا نہیں دیکھتے تم کہ میں کس کے دربار میں آ گیا ہوں؟ یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ دو جہان کے مالک کا دربار ہے۔ اگر یہاں آنے کے بعد بھی یہ کیفیت نہ ہو تو پھر کہاں؟ چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی قوت کا، چونکہ ان کو اندازہ ہے، انہوں نے بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا ڈر جاؤ جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اتنا ڈر جاؤ جتنا ڈرنا تمہارے بس میں ہے۔ اب اس کے بنیادی مخاطب حضرات صحابہ ہیں۔ دو مطالبے ہیں،
پہلا مطالبہ ہے اتنا ڈرو، پہلا مطالبہ ہے اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرنا ہے؟ ایسا ڈرو جیسا اس ذات سے ڈرنے کا حق ہے۔ جوان بھی سنے، بوڑھے بھی سنے، مرد بھی سنے، عورتیں بھی سنے، کیا بچے اور کیا جوان اور کیا بوڑھے، ہر ایک کے لیے یہ پیغام ہے۔ مومن ہو، مسلم ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کی نبوت اور رسالت کے اقراری ہو، تو پھر سنو یہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرنا جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہاری کیپیسٹی چونکہ ہم جانتے ہیں تم اتنا نہیں ڈر سکو گے جتنا ہماری ذات سے ڈرنا چاہیے، اس لیے ہم تمہاری قوت کے مطابق، تمہاری صلاحیتوں کے مطابق اور تمہاری استطاعت کے بقدر تم کو مکلف بنا کر کہتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی قوت، برداشت، تحمل اور کیپیسٹی بھر ڈرنے کی کوشش کرو، اتنا ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ ہیں، سب سے بنیادی مخاطب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے بنیادی مخاطب، اور ان کو خطاب کرنے والی ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خطاب کیا، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور ایک صحابہ کی لمبی جماعت، بڑی تعداد موجود ہے۔ ہر ایک کو آپ مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغام نازل ہوا ہے۔ اب صدیق اکبر کی عدالت کا رخ کریں، صدیق اکبر کی چوکھٹ پہ دستک دیں اور صدیق سے پوچھیں کہ صدیق اکبر آپ تو حضور کے یار غار ہو نا، آپ تو حضور کے رفیق ہو، آپ تو حضور کے دن رات کے ساتھی اور دوست ہو، پھر یہ آیت جب آپ تک پہنچی تو آپ کیسا ڈرے، آپ کتنا ڈرے، کیوں پوچھتے ہو؟ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کے نقوش پر چلیں گے تو جنت تک پہنچ سکیں گے، اگر آپ کو چھوڑ گئے تو پھر جنت کے لالے پڑ جائیں گے۔ صدیق اکبر کی چوکھٹ کا دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا اور صدیق سے پوچھا گیا آپ کے سامنے آیت آئی حق تقاتی، اس کی شایہ نشان ڈرنا ہے، پھر آپ نے کیسا ڈر کے دکھایا؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میرے ڈرنے کی کیفیت اگر سننا چاہتے ہو تو سنو۔ مجمع ہے، لوگ ہیں، افراد ہیں، اور صدیق اکبر بیٹھے ہیں، اور یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں ہیں، سیدہ عائشہ آپ کے برابر میں بیٹھی ہیں، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی ہیں، اور اس منظر نامے کے موجود رہتے ہوئے سیدہ عائشہ میری آپ کی ماں، سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، یہ آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں؟ اتنی نیکیاں؟ حمزہ مسجد کے مقتدی پر بہت قابل ہے، بہت لائق و فائق ہے، تو ہے کوئی مقتدی ایسا جس نے ستارے گنے ہوں؟ جی نہیں ہوئی۔ چلیے لونی میں کوئی ہو، دلی میں کوئی ہو، دنیا میں کوئی نہیں ہے جی یہ کہہ سکے کہ آسمان پر جو ستارے چمک رہے ہیں ان کی حتمی تعداد میرے علم میں ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنی نیکیاں، تو حضور نے بڑے سرسری انداز میں فرمایا عائشہ اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ نے سوال تو کیا تھا، منشا کچھ اور تھی، وہ مائکے کی طرف یہ سوغات لوٹانا چاہتی تھی، زبان رسالت سے کچھ ایسا نکلے جو ابا کے حصے میں آ جائے۔ عورت مائکے کے سلسلے میں انتہائی کمزور ثابت ہوئی ہے محبت کی دنیا میں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتی تھیں کہ شاید میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر کے لیے کچھ نکلے گا،
تو حضور علیہ السلام کی شریک حیات ہے وہ، حضور ان کے شوہر ہیں اور وہ حضور کی بیوی ہیں، اور آپ دنیا کے انوکھے شوہر ہیں جو بیوی کا چہرہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں بیوی ناراض ہے کہ راضی ہے۔ یہاں تو بیویاں 24 گھنٹے گزار دیں، اور اب جب شب گزاری کا موقع آئے تب شوہر محترم کہتے ہیں کیا بات ہے پھلی پھلی لگ رہی ہے جی۔ ارے میاں یہ مستقل ایک عنوان ہے، اگر شوہر ہی بننا چاہتے ہو تو ایسے مثالی شوہر بنو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس زمین پر محمد سے بہتر شوہر زمین نے نہیں دیکھا۔ تو حضور نے چہرہ پڑھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر جو ہلکی سی افسردگی آ گئی تھی اس واسطے کہ ان کے ابا جان کا نام نہیں لیا گیا، آپ نے فرمایا عائشہ تم کیا چاہتی تھی؟ یہی نا کہ اتنی نیکیاں تمہارے ابا کی ہوں؟ تو حضرت عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا، جی میں یہی چاہتی تھی۔ آپ نے فرمایا تو پھر سنو، عمر کی ساری زندگی اور تمہارے باپ کی غار کی 3 راتیں برابر ہیں۔ اب تم عمر کے لیے تم نے پوچھا، تم نے ستاروں کے لیے پوچھا تو میرا عمر تھا، اور عمر کی ساری زندگی ہے، اور ابو بکر کے غار کے 3 دن ہیں۔ اتنا عظیم انسان کہ حضور کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلیں، میں ذرا آگے چلتا ہوں، ماحول دیکھتا ہوں۔ جی ہاں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنی مسجد کے اماموں اور علماء کے خادم ہوں گے، یہاں ایک اصول سن لیجئے، ضابطہ سن لیجئے، ایک ادب سن لیجئے۔ ہمارے یہاں ادب اور محبت اس کا نام ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بس حضرت کے ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ حضرت حافظ عبدالستار صاحب نانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی گاؤں میں گئے تو ایک چودھری نے پہلے ہی مدرسے کے ذمہ دار سے کہہ دیا تھا اب کے جب حضرت جی آوے گا تو اسے گودی میں اٹھا کے اسٹیج پہ میں لے جاؤں گا۔ اب وہ خادم تھا، ساتھ میں خادم نزاکت جانتا ہے کون سا حصہ زیادہ دکھ رہا ہے اور کون سے حصے میں تکلیف زیادہ ہے، تو خادم کو نہیں اٹھانے دیا، اس اللہ کے بندے نے خود ہی اٹھا لیا، اور وہ چودھری کے ہاتھ تھے، کسان کے ہاتھ تھے، مضبوط ہاتھ تھے، اور حافظ عبدالستار صاحب علیہ الرحمہ کا کمزور سا جسم، وہ دباؤ لے جا رہا اور یوں اور کہہ رہا آج نہیں چھوڑنے کا اسٹیج سے پہلے۔ یاد رکھیں ادب یہ ہے کہ آپ جس کے خادم ہیں اور آپ کا جو مخدوم ہے اس کی راحت کو آپ مقدم رکھیے۔ مسافہ ہو تب، نہ ہو تب، خیال رکھنا ہے تکلیف نہ ہو جائے۔ جی ہم تو جوان لوگ ہیں، ہم سے تو ایک نہیں 10 بار کیجیے گا، لیکن آپ ایسے بزرگان دین سے بھی ملتے ہوں گے کہ بیچارے لمبے سفر کی صعوبت برداشت کر کے لوٹے، تکان سے چور ہیں، اور آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے حضرت جی سے مسافہ ضرور کرنا بھائی، تو آپ کے مسافے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ حضرت کا دیہانت ہو جائے۔ اس لیے مناسب ہوگا کہ آپ حضرت کی راحت کو مقدم رکھیں۔ صدیق اکبر ہجرت کے ساتھی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں، مدینہ منورہ میں ابھی انٹری نہیں ہوئی ہے، حضور پاک علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور کہا اللہ کے محبوب میں آگے جا رہا ہوں، آپ ذرا پیچھے آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ماحول دیکھ لیتا ہوں، لوگوں کے جوش اور جذبات کو دیکھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اور جنون کے نتیجے میں آپ میرے محبوب کو کوئی تکلیف ہو جائے۔ آگے بڑھیں۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی ذیل میں روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ مسائل سلوک میں انہوں نے لکھا کہ اہل اللہ کی صحبت کتنی اختیار کریں، تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اتنی صحبت اختیار کی جائے کہ ظاہر میں ان کے مشابہ ہو جائے۔ اور پھر ایک عجیب بات
انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انہوں نے لکھی، غالباً یا حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھی، واللہ اعلم، لکھا ہے کہ صدیق اکبر کا جو ظاہر تھا وہ حضور کے ظاہر سے اتنا ملا ہوا تھا، مدینے میں انٹری سے پہلے، داخلے سے پہلے صدیق اکبر حضور سے پہلے داخل ہوئے تو جو مجمع استقبال کے لیے آیا تھا اس نے حضور صدیق کو سمجھ کر مسافے اور معانقوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ نہیں سمجھ سکے کہ ان میں غلام کون ہے، آقا کون ہے، مخدوم کون ہے، خادم کون ہے، استاد کون ہے، شاگرد کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے، صحابی کون ہے، رسول کون ہے، نہیں سمجھ سکے، اس لیے کہ صدیق کا ظاہر محمد کے ظاہر سے اتنا ملتا تھا کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ سمجھ کر صدیق سے مسافی کی۔ یہ عظیم انسان، بات تو نہیں بھولے آپ، ہم صدیق کی چوکھٹ پہ کس لیے گئے ہیں؟ ہمیں ان سے یہ جاننا ہے کہ آپ اللہ کے اس مطالبے پر کہاں تک پہنچے۔ یہ مطالبہ ہے اللہ کا، ہم سے ڈرو، ایسا ڈرنا جیسا ہماری ذات سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر جو قوت دی گئی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم کے حوالے سے، تو اس قوت کے مطابق استطاعت بھر آپ کتنا ڈرے، اس لیے ہم صدیق کی چوکھٹ پر پہنچے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں صدیق اتنا عظیم انسان، اتنا عظیم انسان، تبوک کا چندہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ چندہ ہو رہا ہے۔ کرنے والا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چندہ کرنے والوں کو بڑا گھور گھور کے دیکھتی ہے امت، پھر آگے صبح سے شام تک نماز میں لائن لگا کے رکھتے ہیں، انہیں کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کہیں، ایک دور تھا جب اس پر بہت کچھ رہا، اب تو ڈھلاؤ کی طرف ہے گاڑی، یعنی ہم تھوڑا سا نرم پڑ گئے ہیں۔ کیا کہیں، کب تک کہیں، ایسے بے وقوفوں کے لیے کہاں تک بولیں؟ بس اس کو پاگل سمجھ لیجئے جو یہ عمل کر رہا ہے، اب وہ 76 سال کا ہو یا 36 کا ہو یا 36 کا ہو، وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس کی 3 بنیادی وجہ ہیں، ہوا میں تیر نہیں چلا رہے۔ آپ نے کسی سفیر کو مسجد کے ممبر کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے دیکھا، سفیر نے کہا فلاں مدرسے سے مسجد سے آیا ہوں چندے کے لیے، آپ نے دیکھا اور اپنے من کی دنیا میں بدگمان ہو گئے۔ آپ کا جواب یہ ہے مولانا ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمارا سوال یہ ہے کہ سند کیا ہے کہ ایسا ہی ہے، جواب دیجیے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ہر مومن سے اچھا گمان رکھیے۔ آپ تو رسول کے قاصد سے بدگمان ہو رہے ہیں، یہ سند کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ غلط ہے؟ اور جب تک سند نہیں تب تک بولنے کا ثبوت پہ بات چلتی ہے۔ میرے جذبات کی قدر کرو، سائیڈ میں ہو نکل لے، ٹریفک کھولنے دے۔ عجیب آدمی، تیرے جذبات کی قدر، ثبوت پہ بات۔ یہ دنیا کا نظام بھی سن، عدالت میں جائیں، ایک چور کہے جج صاحب میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں چور نہیں ہوں، ثبوت لاؤ۔ بس ثبوت کوئی نہیں، میری قسم کا اعتبار کرو، ڈال دو اندر، تہاڑ منتظر ہے اس کی۔ ثبوت پہ چلتی ہے بات۔ تو آپ نے اس اٹھنے والے سفیر کے لیے بدگمانیوں کا جو محل تعمیر کیا ہے اس کا ثبوت لائیے کہ یہ فراڈ ہے۔ اجی مول صاحب اسے ہر مہینے دیکھیں، یہ تو سند نہیں ہو سکتا کہ اس اللہ کے بندے کو آپ ہر مہینے مسجد میں اعلان کرتا ہوا پائیں۔ پھر مزید مان لیجئے کہ آپ کو یہ ثبوت بھی مل گیا کہ یہ فراڈ ہے، تو مجمع میں رسوا کرنے کا حق کس نے دیا؟ مطعون کرنے کا حق کس نے دیا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ زبان اور قلم کا استعمال فائنلی فیصلے کے طور پر آپ کسی کے حق میں کریں۔ میاں اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ میں اپنی سمجھ پر، آپ اپنی سمجھ پر بولیں، تو اللہ کی قسم معاشرے میں کوئی آپ کو بھلا نہیں ملے گا، سب ایک دوسرے کے لیے برے ہو جائیں گے۔ اس لیے شریعت نے بندش لگائی ہے جب تک تحقیق نہ ہو۔ آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ میاں تحقیق کے بغیر تو خبروں کو آگے پہنچانے والے یہ اللہ کے یہاں اچھا مقام نہیں رکھتے ہیں۔
ایسی گنجائش نہیں. اہل ایمان کو روکا گیا. معاشرت کی دنیا کا ایسا جامع اصول ہے، اگر امت اس کو نہیں سمجھے گی تو امت کا شیرازہ یوں ہی منتشر رہے گا. بار کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چندہ ہو رہا ہے. صدیق اکبر نے بھی بہت کچھ، کیا سبھی کچھ لا کر دے دیا. فاروق اعظم آدھا لے آئے. اور صدیق کے بدن پر جو لباس ہے، صرف نظر اس کے کہ روایت میں ذوق کتنا ہے اور روایت میں قوت کتنی ہے، مقام ابو بکر دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لباس پہنا ہے، جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ صدیق نے کیا پہنا ہے؟ یہ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں. اچھا اللہ کے رسول، ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا صدیق نے سب کچھ راہ خدا میں دے دیا ہے. اللہ باوجود اس کے کہ سب کچھ جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں صدیق نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ صدیق اکبر نے بتایا اب اللہ کی طرف سے جبریل امین جو سوغات لائے ہیں وہ یہ ہے، اے اللہ کے محبوب آپ صدیق سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ اس حال میں اللہ سے راضی ہیں. ساری دنیا رب کی رضا پوچھتی ہے، اللہ پوچھتا ہے میرے صدیق سے پوچھو کہ اس نے سب کچھ محمد کے قدموں پر نثار کر دیا ہے، وہ اس حال میں راضی ہے. اور پھر دوسری سوغات یہ کہ اللہ صدیق کو سلام کہلاتے ہیں. اتنا عظیم آدمی. پوچھا گیا حق تقاتی، جیسا ڈرنے کا حق تھا ڈرے، جو قوت استطاعت دی گئی تھی اس کے مطابق ڈرے. تو صدیق اکبر جواب میں کہتے ہیں کہ میری کیفیت، میرا حال، میری صورتحال، میری پوزیشن، میری غمناک کیفیت کا اندازہ اگر لگانا چاہتے ہو تو اس سے لگا لو کہ میں دن رات بیٹھا ہوا بس یہ سوچتا رہتا ہوں کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، کسی درخت کا کوئی پھل ہوتا جو کسی مومن نے کھا لیا ہوتا. پھر فرماتے ہیں کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، ڈرتا ہوں اس بات سے اللہ کی عدالت میں کیسے جواب دے پاؤں. پھر فرماتے ہیں حسرت و یاس کے عالم میں، انتہائی عجیب کیفیت، حسرت کے عالم میں، یاس کے عالم میں نہیں، حسرت کے عالم میں کہتے ہیں کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا. یہ صدیق اکبر ہے اور ساری رات مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں. یہ وہ عظیم انسان ہے جو اللہ کے اس مطالبے کی تکمیل کر رہا ہے. حق تقاتہ، اللہ کا حکم تھا مومنوں ڈرو ایسا جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہم نے جو تمہیں قوت استطاعت دی ہے ویسا تو تم ڈر نہیں سکتے، چلو ایسا کرو اس طرح ڈر جاؤ جتنی کیپیسٹی تمہارے پاس ہے. تو صدیق تو دن رات بھولے جاتے ہیں اس فکر میں کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، اور اس غم اور ڈر کی کیفیت، خوف کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ وہ بس اس فکر میں ہے کاش میں دنیا میں آتا ہی نہیں. ان کے بعد دوسرے خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی منقبت کا ایک پہلو تو آپ سماعت کر چکے. اتنے ستارے، نیکیاں ہیں کسی کی؟ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ابھی بتائیں کس کی ہے؟ حضرت عمر کی ہے. اچھا اسی پر بس نہیں ہوا، آگے بڑھے. حضور کہتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، ہے نہیں، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، ہے نہیں، ہوتے تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. قرآن کے 18 مقامات ایسے ہیں عمر کی زبان کھلتی ہے، عمر کی منشا کا اظہار ہوتا ہے، اللہ رب العزت قرآن بنا دیتا ہے. یہ وہ فاروق اعظم ہے جس راہ سے گزر جاتے ہیں، میرے آقا کی زبان ہے، عمر جس راہ سے گزر جائے شیطان کی ہمت نہیں ہوتی اس راہ سے گزر جائے. اس لیے آپ دیکھو کہ عمر نام کے بندے جیالے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، فولادی پوزیشن. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنا عظیم انسان، خوف کا عالم یہ ہے کہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں. پہنچے ان عذاب ربک لواقع
واقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت پر پہنچے تو تاب نہ لا سکے، روتے رہے، بالآخر کے اس رونے کی کیفیت کو اتنا بڑھا ہوا پایا کہ بے ہوش ہو گئے۔ کون ہوئے بے ہوش؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہوش میں لائے گئے تو کسی نے پوچھا حضرت آپ اور خوف کا یہ عالم؟ فرمایا بس میری تو چاہت یہ ہے اللہ کے حضور حاضر کیا جاؤں تو نہ جزا ہو نہ سزا ہو، نہ کچھ صلہ ملے نہ کچھ سزا ملے، برابر سرابر کر کے بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو عمر اس کو بھی اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اتنا عظیم انسان، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بڑا آدمی، ان کی عظمتوں کا اندازہ اس سے لگائیں یہ حضور کے گھر میں گئے، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور لنگی مبارک یہاں پنڈلی تک آئی ہوئی ہے، یہ حصہ سطر میں داخل نہیں ہے، یہاں تک ہے۔ صدیق آئے، حضور ایسے ہی رہے، عمر آئے، حضور ایسے ہی رہے۔ اطلاع دی گئی عثمان آنا چاہتے ہیں۔ کون آنا چاہتے ہیں؟ عثمان آنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابھی روکو، ٹھہرو ذرا، ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے وجود مبارک کو سمیٹا، بیٹھے، لنگی کو صحیح کیا، کپڑوں کو درست کیا، پھر فرمایا اب عثمان کو اندر بلایا جائے۔ سیدنا عثمان غنی آئے، اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا آئے تو ایسا نہیں ہوا، عمر آئے تو ایسا نہیں ہوا۔ فرمایا عائشہ تم نہیں دیکھتی عثمان کس قدر حیادار انسان ہے، مجھے بھی ان سے حیا ہے۔ اتنا عظیم انسان۔ ایک مرتبہ حضور کے یہاں تشریف لائے اور دعوت کی، یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ جو اصحاب ہوں ان کی بھی دعوت ہے۔ بڑے مالدار آدمی تھے۔ اللہ پاک اس دور میں اہل علم کو بالخصوص عثمان کی سخاوت اور اس کی دولت کے وافر حصے عطا کرے۔ کمزور مولوی اچھا نہیں لگتا، سیدھی سی بات ہے۔ باہر کہ عثمان غنی آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، اتنا عظیم آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کے صحابہ کی بھی ہے، بہت اچھی بات ہے، ساتھ چلے۔ مسجد سے نکلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے، جیسے جیسے آپ قدم اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، عثمان غنی گنتی گن رہے ہیں، 1 2 3 4 گنتے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ کی مسجد سے میرے گھر تک جتنے قدم پڑیں گے وہ شمار کر رہا ہوں، کیا کرو گے؟ فرمایا ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ یہ عثمان غنی ذوالنورین کہا گیا، حضور کی 2 بیٹیاں، یہ کے بعد دیگر ان کے نکاح میں، پہلے ایک بیٹی تھی، پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں۔ اتنا عظیم انسان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ چلے جا رہے ہیں، قبرستان برابر میں پڑا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، قرآن نے مطالبہ کیا اللہ سے ڈرو ایسا جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے متکلم اول قرار دیے گئے، صحابہ سامع اول قرار دیے گئے، صحابہ کو مخاطب کر کے حضور فرما رہے ہیں، ان مخاطبین کی صف کے یہ 3 نمبر کے آدمی ہیں عثمان غنی۔ انہوں نے بھی یہ بشارت اور انہوں نے بھی یہ پیغام سنا ہے، ان سے پوچھئے، ان کی چوکھٹ پہ دستک دیجئے آپ کتنا ڈرتے ہیں، میری استطاعت میں میں اتنا ڈرتا ہوں۔ قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہیں تو کھڑے ہو گئے، قبر کو دیکھا، رونے لگے، پھر روئے، پھر روئے، بالآخر اتنا روئے کہ پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا آپ قبر کو دیکھ کر اتنا رو رہے ہیں؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں اٹک گیا اس کا سارا بعد کا نظام کمزور پڑ جائے، اس لیے میں یہاں کے لیے اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے خلیفہ چہارم، حضور کے چوتھے خلیفہ، خلیفہ رابع، آپ کے داماد بھی ہیں،
آپ کی سب سے چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ان کے نکاح میں ہے۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے حضور کو۔ حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا کچھ ہلکا سا میاں بیوی میں ہو جاتا ہے نا، تھوڑی کہا سنی ہو گئی، تو حضرت علی روٹ کر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ حضور کے داماد ہیں، حضور ان کے خسر ہیں، اللہ کے محبوب گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے بتایا یا رسول اللہ میری ان کی کچھ کہا سنی ہو گئی، وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ میں سے بہت ساری بڑی عمر کے حضرات خسر ہوں گے جنہوں نے اپنی بچیاں رخصت کر دی ہوں گی۔ محمد الرسول اللہ کو بحیثیت خسر پڑھا کر آپ سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ کردار کا سسر اس زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ نسبتی باپ ہو تو ایسا جیسے محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم اور آپ نظریہ داماد کے لیے رکھتے ہیں، بیٹی بتا دیے بس، انہیں تو چھٹی تک دودھ یاد دلا دوں گا میں نا۔ یاد رکھنا، یہاں بڑی عمر کے حضرات بہت بیٹھے ہیں اس لیے واضح طور پر عرض کر رہا ہوں، ہمارے بوڑھوں کی سوچ رشتوں کو طاقت سے بدلنے کی ہوتی ہے۔ رشتے کبھی طاقت سے نہیں بدلتے، رشتوں میں بدلاؤ کی واحد وجہ محبت ہوتی ہے۔ ایک بڑی عمر کے حضرات کہتے ہیں جی مولوی صاحب کہاں تم اس لگائی کے اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں، ادھر جوتے کی نوک پہ رکھو، ارے چاچا بدل لے انہیں خیالات کو۔ اگر انہی خیالات کے ساتھ قبر میں گیا نا تو فرشتے بغیر کسی گنتی کے ٹھکائی جائیں گے، گنتی بھول جائیں گے۔ عجیب بات ہے، یعنی اتنا کبھی ترین تصور۔ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ شریک حیات کا مقام اس قدر بلند ہے کہ اپنے ہاتھ سے توڑ کے لقمہ بیوی کے منہ میں دے رہے ہو، صدقے کا ثواب اللہ عطا کر رہا ہے۔ ارے ادھر چاچا کو دیکھ لو، نو کہنے کہ جوتے کی نوک پر رکھو، ڈوب کے نہ مر جاؤ اس تصور سے پہلے۔ مصطفیٰ کے نظام کے بالکل اپوزٹ تصور ہے، اور بعضے تو ہم پہ بھی حملہ بولتے ہیں، ہم پہ مراد نئی عمر کے علماء پہ، ارے یہ 4 دن کے جاکت مولوی جب سے آئے نہیں، یہ نوی بات بتاؤں۔ تو چچا سنیے، اگر آپ نے مصطفیٰ کے دین کا یہ حصہ نہیں سنا تو یہ تیرے کانوں کا قصور ہے، محمد کا دین یہی ہے۔ اجی ہم نے تو سنا نہیں، تو تین نے سنا کیا پھر؟ ابھی نہیں کچھ بھی سنا، تو بہت کچھ باقی ہے۔ تو رہا دبیڑی کی پیٹ میں، تجھے کیا پتا؟ ڈانگروں میں ڈھوروں میں زندگی گزاری ہے، لونی کی گلیوں میں دھکے کھاتے۔ آپ کہتے ہیں یہ بات ہماری سننے میں تو کبھی نہیں۔ میاں آپ نے سنا کیا ہے؟ محمد کا دین ہے۔ ابھی تو شاید اس کا عشر عشیر بھی آپ تک نہ پہنچا۔ عجیب بات ہے، یاد رکھیں، مزاج بنائیں ایسا کہ حضور کے دین کا صحیح پہلو جب آپ تک پہنچ جائے تو پھر گردن جھکا دیجیے۔ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہی صحیح، ہم نے نہیں سنا، اپنی جگہ ہے۔ ایسے لوگ بڑی عافیت میں رہتے ہیں جن کے مزاج میں تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ یہ خلیفہ رابع سیدنا علی، ان کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ ہو گئی کہا سنی، وہ ان کی شریک حیات ہیں اور یہ ان کے شوہر ہیں۔ حضور گھر میں تشریف لائے، فرمایا فاطمہ علی کہاں ہے؟ کہا ابا جان کچھ کہا سنی ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا ابھی ٹھہرو، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر سے نکلے اور حضرت علی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کون تلاش کر رہا ہے؟ کون تلاش کر رہا ہے؟ ہماری آپ کی بیٹیوں اور دامادوں کے درمیان بھی کہا سنی ہوتی ہے۔ نظریہ دیکھیں، مزاج دیکھیں، انداز دیکھیں، حسن سلوک دیکھیں، رویے دیکھیں۔ محمد کریم کا رویہ یہ ہے، بیٹی سے داماد ناراض ہو کے گھر سے نکلا ہے تو سسر ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ میں اور آپ رویہ رکھتے ہیں کہ داماد گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا، لگا اس کے باپ کو بھول لگا، نہیں چلے گی لڑائی۔ جسے اپنی بیٹی کا گھر برباد کرنا ہو وہ بیٹیوں کے گھروں میں انٹرفیئر کرو، وہ مداخلت کرو۔ یاد رکھیں، جو ماں باپ مائکوں میں بیٹھ کر، بیٹی کے مائکے میں بیٹھ کر جو ماں باپ بیٹیوں کی سسرال کے فیصلے کرتے ہیں ان کی بچیاں سکون نہیں پاتی۔ یہ وہ تلخ تجربات ہیں جو شاید 1000 صفحات آپ کتابوں میں پڑھیں کھنگالیں تب کبھی جا کر آپ کو ملے۔ یہ بزرگوں کے دیے ہوئے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، بیٹیوں کی زندگی میں اگر دخیل بننا چاہتے ہیں تو محبتوں کے پہلو تلاش کیجئے اور پھر دیکھیے بچیوں کی زندگی کیا باغ و بہار بنتی ہے۔ غرض یہ کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے نکلے،
آپ نے دیکھا ایک جگہ حضرت علی مٹی میں لیٹے ہیں، تو آپ گئے اور اپنے رحمت والے ہاتھوں سے، کون سے ہاتھوں سے؟ رحمت والے ہاتھوں سے، یہ علی ہیں، رحمت والے ہاتھوں سے حضور علی کے جسم سے مٹی چھڑا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں قم یا ابا تراب، او مٹی کے باپ کھڑا ہو جا۔ آپ کے رحمت والے ہاتھ ہیں، علی کا جسم ہے، حضور مٹی چھڑا رہے ہیں، دنیا کو سبق دے رہے ہیں۔ لوگوں، ناراض داماد کو ایسے منایا جاتا ہے، بیٹیوں کے گھروں میں خوشیاں ایسے لائی جاتی ہیں۔ اتنا عظیم انسان آپ اٹھا کے لائے، گھر میں آئے، فاطمہ کو نصیحت کی رضی اللہ تعالی عنہا، کا بیٹی علی کی خوشی میں تمہاری جنت چھپی ہے۔ آج کا باپ الٹا کرتا ہے، وہ داماد کو نصیحت کرتا ہے بیٹی کے سامنے اور اس کی بیٹی ایک دم شیر ہو جاتی ہے، اور میرا باپو ڈانٹ کے گیا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ اسے ڈانٹتا ہے اور وہ اسے شام کو چھانٹتا ہے، طبیعت سے بناتا ہے، اور پھر مار کے پیچھے پکار ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جی۔ اس واسطے یہ خلیفہ رابع ان کی چوکھٹ پر چلیں، ان سے پوچھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت آپ نے بھی سنی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ آپ نے بھی سنا، کیسے ڈرے ذرا بتائیں تو صحیح۔ فرماتے ہیں لوگوں، دنیا کے فتنوں سے ڈرو، امیدیں لمبی نہ لگاؤ، اس لیے کہ لمبی امیدیں باندھنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ علی ساری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہیں، اگر تیر لگ گئے تو نماز کے باہر علی کے تیر نکالو گے، تاب نہیں لا سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، تحمل نہیں ہے علی کے پاس کہ نماز کے باہر لگے ہوئے جسم میں تیر کو نکالا جائے۔ علی کہتے ہیں ابھی رکو، یوں نماز کی نیت باندھی، مصلے پہ کھڑے ہوئے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ یہ محمد کا داماد ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ حسنین کا ابا ہے، یہ خدیجہ کا داماد ہے، یہ عائشہ کا داماد ہے، یہ اتنا عظیم انسان ہے، مصلے پہ کھڑے رہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نماز میں حضور اللہ کے حضور کھڑا ہے، رب کے حضور سرب سجود ہے۔ صحابہ جسم سے تیر نکال لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب تیر نکل گئے، نہ آہ تھا نہ اوہ تھا، نہ کسی طرح کا احساس تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جب رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب علی ہے، ان کا رب ہے، رب کی یادیں ہیں، رب کی محبت ہے، کیا دنیا کی بے چینی اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ مطالبہ بتدریج سلسلہ و سلسلہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اب یہ ہم تک پہنچا، ہم تک آ گیا جی۔ اب ہم مسلمان جو 14 صدی کے بعد کے مسلمان ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہے ہیں ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ وہ پورا نہیں کر سکے، ہم کیسے کر پائیں گے؟ بہت اچھے، یہ بوجھ تو ہم نے ان پہ بھی نہیں ڈالا تھا، لہذا تمہارے لیے بھی ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی قوت بھر ڈرو، استطاعت بھر ڈرو، اپنی کیپیسٹی کے مطابق ڈرو۔ کیسے ڈرنا ہے؟ جی ہاں، تمہاری کیپیسٹی میں جتنا ہے ہر حال میں تمہیں ڈرنا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وہ گناہ بھی چھوڑنے ہیں جو کھل کر کیے جا رہے ہیں، وہ گناہ بھی چھوڑنے ہیں جو چھپ کر کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، آپ دکان پر ہیں اور آپ مال فروخت کر رہے ہیں، خیانت نہ کرنا، کم نہ تولنا، دھوکہ دڑی مت کرنا۔ کیوں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت بھر ڈرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے، بازار میں چل رہے ہو، بازار کی رونقیں تمہیں اپنی طرف دعوت دے رہی ہیں، غیر محرم عورتیں ہیں، کسی کی بہن جا رہی ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی بہو جا رہی ہے، کسی کی ماں جا رہی ہے، اور ٹھیک اسی طرح کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا بیٹا اور کسی کا باپ جا رہا ہے۔ مردوں کو اجازت نہیں ہے وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھیں، کیوں نہ دیکھیں؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ رب سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے غیر محرم عورت پر نگاہ نہ کرنا، اور یہ حکم خواتین کے لیے، للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن۔ یہ عورتیں تو ایک جملہ کے پیچھے چھڑا لیتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں اجی نہیں، پتہ نہیں کیسی بات کرو تم تو،
اچھا اور کیسی کریں؟ اجی اصل پردہ تو دل کا ہو، ہمارے دل میں تو کوئی چور ہے نہیں۔ بڑی سمجھدار چاچی بھائی، تیرے دل میں کوئی چور ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن میں جو یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کو الامان الامان الحفیظ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ 1000 بار توبہ کر کے یوں کہنا پڑے گا کہ اللہ نے یہ ظاہر اتار دی۔ تیرے حساب سے تو چاچی یہ آیت ظاہر ہے نہیں، میرا نو کہنا، اور نو کہنے کا کیا مطلب تھا؟ اسے دوپٹے کو سلو کر لے، اسے نیچے کو گیر، آنکھوں کے شٹر بند کر۔ کیوں؟ مردوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو دیکھیں، پھر غیر محرم عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم چلے آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ عبداللہ، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، بات ہو گئی تقریباً سمجھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 2 بیویاں، اما عائشہ اما سودا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کی دونوں بیٹھی ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ صحابی ہیں جن کو دکھتا نہیں ہے، نابینا صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا پردہ کر لو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ پردہ کر لو۔ تو ان دونوں ماؤں نے ہماری کہا اللہ کی محبوب کس سے پردہ کریں کہ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم چلے آتے ہیں، اللہ کے لاڈلے رسول، انہیں دکھتا نہیں ہے۔ فرمایا ان کو نہیں دکھتا، تم کو تو دکھتا ہے نا، جیسا ان کا تم کو دیکھنا حرام ہے ویسے تمہارا ان کو دیکھنا حرام ہے۔ کوئی اجازت نہیں ہے صاحب، بالکل اجازت نہیں ہے غیر محرم مرد پر کسی خاتون کی نگاہ پڑے۔ اللہ ہرگز گنجائش نہیں مردوں کے لیے، چنانچہ اسی لیے کہا گیا صاحب دیور موت ہے۔ دیکھو شریعت کہہ رہی ہے دیور موت ہے، اور ہمارا چاچا اور ہماری چاچی عقل سے پیدل دونوں کہہ رہے اجی جاگتی تو کیا ہے اجی کہیں عمر بھی اجی یو لونڈا پتہ نہیں کیا 2-4 جلے جماعت میں لگا لیے اور امام صاحب کے دھرو رہے رجت جی بنڈا بتاؤ پردہ کروا رہا، کہیں منہ بھی ہویا کرے گا۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر وہی گھسا پیٹا سڑا ہوا جملہ بدبو مارتا ہوا، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ تو تین نے تو بہت کچھ نہیں سنا بھائی صاحب، تیری سنائی پہ اگر ہم چلن لگے تو ساری شریعت چھوڑنی پڑے گی۔ تین نے سنائی کیا سوائے چاچی کے حکم کے؟ کبھی بار کبھی بھیتر چاچی کا حکم چلا دے۔ تین نے سنا کیا ہے بھائی؟ مزید بہنوئی، اس کا تصور نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ بہنوئی کے لیے گھروں میں راستے صاف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا اور اچھے سے دوں گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ گھر کی انٹری، داخلہ دروازہ، یوں داخل ہوا داماد، اور اس کے جیسے جیسے وہ اندر انٹری کرتے جا رہا ہے ویسے ویسے جو اس کے نسبتی بھائی ہیں جنہیں معاشرے میں سالہ کہا جاتا ہے، وہ ایک کے بعد ایک باہر نکل رہے ہیں، وہ چلے گئے باہر۔ اب گھر میں کون ہے؟ کچھ دیر کے بعد حسن صاحب نکل لیے، داماد آ گیا، ہاں لٹیرا آیا ہے، نکلو باہر، سب لوٹ کے لے جائے۔ قسم خدا کی جیسے دیور موت ہے ویسے بہنوئی موت ہے۔ مجھے بڑے میاں کا جملہ بہت اچھا لگا۔ ایک بڑے میاں کہنے لگے اب جی مول صاحب من نے تو کہہ دیا تھا اپنے داماد کو۔ میں نے کہا جی کیا کہہ دیا تھا؟ من نے تو کہہ دیا بھائی تیرے ایک بھی آ رکھی۔ لونی والوں سنو، جملوں پہ مت جائیے گا، بہت سادی سی زبان تھی اس بڑے میاں کی، لیکن سچائی کے جملے پرو گیا۔ اس نے کہا میں نے تو کہہ دیا تیرے ایک بھی آ رکھی، ساری نہیں گوڈے جانگ دیے جانگے، اگر وہاں سے گا لیا تو بھائی ٹھیک ہے تو داماد ہے، ٹھیک ہے تو بہنوئی ہے، لیکن بہنوئی کی جو سیما ہے، بہنوئی کی جو حد ہے، اس حد تک رہیے۔ آپ بھی کسی کی بہنوئی ہوں گے، پابند کیجیے اپنے آپ کو۔ جب آپ اپنی سسرال جائیں تو دروازہ کھٹکھٹا کے جائیے گا۔ بہنوئی تو اپنے آپ کو ویرپن سمجھتا ہے، ویرپن ڈاکو کا نام سنا ہوگا نا، اسی کا نام ذہن میں آیا اس وقت۔ بہنوئی اپنے آپ کو ویرپن سمجھتا ہے، ہر گھر میں انٹری، وہ چسیا ساس کے جاوے تب، وہ تائسرے کے جا تب، وہ کھلساس کے جاوے تب، وہ کہیں جا ممسسرے کے جاوے تب اس کی انٹری، وہ کوئی نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ بہنوئی کے لیے بھی لازم ہے جیسے اجنبی انسان کھٹکھٹا کے جائے گا ویسے تو بھی گھر میں کھٹکھٹا کے آئے گا۔ بہنوئی ہے تو کیا ہوا؟ چنانچہ یہ ہمارے گھر کا وطیرہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں تقریباً یہی ماحول ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو نسبتی بھائی ہوتے ہیں وہ باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اور جو نسبتی بہنیں ہوتی ہیں جنہیں سالیاں کہا جاتا ہے، وہ پانی لے کے گلاس میں پیش کر رہی ہوتی ہیں، کھانا لا رہی ہوتی ہیں۔ بھائی کھانا کھاؤ گے؟ بھائی پانی پیو گے؟ اب ان سے
25, 26, 30 سال کے سانڈ کہاں چلے تم؟ بہنوئی صاحب آیا تو تم رہو نا، اس کی دال تم ہی سے گلنی چاہیے. اگر اس کا تعلق کہیں اور ہوگا تو تمہارا گھر زنا کا اڈا ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ کے بچے ایسے ہیں جو گھر میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے اپنی بیویوں کا پردہ کرا رہے ہیں تو ان پر طنز نہ کیجئے، کامنٹ نہ کسیے، ان کو مطعون نہ کیجئے، بلکہ ان کے رفیق بن کر اس پردے کے نظام کو نافذ کیجئے. اگر آپ کی بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے بہنوئی کے سامنے نہیں آ رہی ہیں، شرم کر رہی ہیں، حجاب کر رہی ہیں، حیا مانے ہیں، وہ بچ رہی ہیں اس گناہ سے، تو ان کو دھکیلیے مت، ان کو بتاؤں مت کیجئے اور بہنوئی کے سامنے مت لائیے. ہاں اس نظریے پر زندگی گزاریے، آپ نے ایک اس کو دی ہے، سب اس کو نہیں دی. ورنہ میرے بھائی معاشرہ زنا کی لت میں ایسا لت پت ہے، اللہ کی پناہ اندازے بھی نہیں ہو پاتے ہیں اور گھروں میں زنا پل رہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے حکم نافذ کر دیا گیا، اعلان لگا دیا گیا، بازار میں چل رہے ہو تو ڈرو، کسی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ پڑے. عورتوں سے کہا گیا کسی غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے. گھر میں ہو تو پھر تمہاری بھابھی تم سے پردہ کرے، تم اپنی بھابھی کو نہ دیکھو. ہاں تم اپنی سالیوں کو، نسبتی بہنوں کو نہ دیکھو. اور اسی طرح تمہاری خالہ کی، تمہاری مامی کی، تمہاری چاچیوں کی، تمہاری اور پھوپھیوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی غیر محرم کے حکم میں ہیں، اور ان کے لیے تم غیر محرم کے حکم میں ہو، ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں. کیوں جائز نہیں ہے اور کیوں ہم اس سے بچیں؟ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. پھر اپنی کیپیسٹی پر ڈرو. تم اتنا نہیں ڈر سکتے جتنی اس کی شان ہے، تو اتنا کرو جتنا تمہاری دسترس میں ہے، اتنا تمہاری قدرت میں ہے. بازار گئے، منڈی گئے، سامان خریدا تو خوب یاد رکھو، فراڈ کر گزرو گے، دھوکہ دے دو گے، تم کوئی غلط راہ چل کر چال بازی سے کام لے لو گے، ساری دنیا سے چھپا لو گے. اللہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے میاں، اس سے جان نہیں بچے گی. اس لیے جوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، رات کی تنہائیوں میں رضائی میں لیٹ کر، بستر میں لیٹ کر، ایئر فون لگا کر انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال جو کچھ ہو رہا ہے، تو جو کرتا ہے چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، تو جو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ کے لیے یہ تمہارے میرے مکانوں کی چھت، اس کی دیواریں رکاوٹ نہیں ہیں. تو جو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. حضرت سکون نہیں ہے زندگی میں. بہت پیسے کما رہا ہوں، بہت مال کما رہا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی صاحب؟ سکون کیسے ہوگا؟ سوال، آپ گاڑی میں بیٹھے اور آج کل مارکیٹ کی جو اچھی گاڑیاں ہیں ان میں سے آپ کریٹا کو لے لیجئے، بہترین اے سی ہے. انووا کو لے لیجئے، بہترین اے سی ہے. جاپانی گاڑیاں ہیں، آپ نے شیشے ڈاؤن کیے، اے سی فل کھول دیا اور شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں بس بھائی ٹھنڈک نہیں ہو رہی. ہاں ٹھنڈک نہیں ہو رہی، چاہتے ٹھنڈک نہیں ہو رہی، ٹھنڈک نہیں ہو رہی. اور سب کے سب اس خیال میں، یعنی اس خیال میں ہے کہ اتنا تیز اے سی چل رہا ہے، ٹھنڈک نہیں ہو رہی. ہمارے حضرت والا ہردوئی نمبر اللہ مرتدہ وہاں تھے جدہ میں، اور وہاں کی گاڑیاں، عرب کی گاڑیاں ماشاءاللہ مضبوط ہوتی ہیں، وہ فل اے سی کھلا ہوا ہے، لیکن ٹھنڈک نہیں ہو رہی ہے. تو جو حضرت کے میزبان تھے انہوں نے غالباً کہا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو جو صاحب گاڑی تھے انہوں نے کہا دیکھیں ذرا، شاید کوئی ونڈو کھلی ہوئی ہے، شیشہ کھلا ہوا ہے.
تو دیکھا تو واقعی کھلا ہوا تھا. بس اہل اللہ تو اہل اللہ ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں. حضرت ہردوئی کو نسخہ مل گیا، وہیں سے ایک جز ملا، اس پر نسخہ تیار. حضرت نے فرمایا بھائی جب ذرا سا شیشہ کھلنے پر گاڑی میں فل اے سی چلے اور ٹھنڈک نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیکی کے ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہوں اور پھر انسان کی زندگی میں سکون آ جائے. حاجی مول صاحب نماز تو پڑھوں. اچھا نماز پڑھنے کو تو ایسا سمجھ لیا جناب وہاں جا لیا سدرۃ المنتہا ہے. بڑے بڑے جرائم میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ایسا تو کوئی گناہ میری نگاہ سے گزرا نہیں حضرت، ایسا تو کچھ نہیں. ایک صاحب تشریف لائے، حالات سنائے. میں نے کہا دیکھ لیں کوئی غلطی ہو رہی ہے. نہیں جی بظاہر ایسا تو کچھ نہیں. اب میں نے سوچا یہ اپنے آپ ہی کہہ دیں کچھ. نہیں جی اللہ کا فضل ہے امام صاحب میں فجر بھی پڑھتا ہوں جی. فجر بھاری پڑھتی ہے نا. فجر پہ یاد آیا یہ ہمارے سپلیمنٹ پینے والے، سپلیمنٹ کا ڈبہ پینے والے، کمپلین پی کے بڑے ہوئے اور پولیتھین کا دودھ پینے والے، یہ ہمارے فالتو کے نوجوان خواہ باڈی بلڈر اٹھائے پھر ایسے دکھاتے ہیں. میاں لعنت ہے تمہاری باڈی پہ، فجر کی نماز میں چند کلو کا کمبل تم اپنے جسم سے نہیں اتار سکتے. کیا طاقت دکھاتے ہو وہ چھوٹے چھوٹے پہیے اٹھا. ہم تو آپ کی طاقت مانے جب تم وہ 5 یا 6 یا 3 یا 2 2.5 کلو کا کمبل اتار کے پھینکو. جب تم اس کی طاقت سے نہیں لڑ سکتے تم کہیں نہیں لڑ سکتے. تو وہ کہنے لگے تو ایسا کچھ ہے نہیں. میں نے کہا ابا ہیں نا جی وہ تو چل دیے، اماں ہیں نا جی وہ بھی چلی گئیں، بہنیں کتنی ہیں کہ جی اتنی ہیں، انہیں حصہ دیا تھا. ہاں بس یہی نہیں ہوا جی. اتنے ہوشیار ہیں لوگ، ایسے گھما کے مسئلہ. اچھا ہمیں تو ماموں سمجھتے ہیں لوگ، علماء کو ائمہ کو یا جو ہمارے بڑے بزرگان دین ہوتے ہیں انہیں ماموں سمجھتے ہیں، گھما کے مسئلے پیش کرتے ہیں. اچھا حضرت میں یہ کہہ رہا تھا اگر ایسا ہو جائے تو ہو جا پہ کیوں جا رہا، بیکار کی بات. اچھا مول صاحب آپ نو سوچ لو، اگر نو ہو جائے دماغ خراب ہے، دوائی نہیں کھائی، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر بڑھ رہا، جب ہو یا نہیں تو پوچھ کیوں رہا بھائی. زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے، سختی سے منع کیا گیا ہے کثرت سوالات پر. بعض لوگ دماغ پکا دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک سوال. اچھا جی مول صاحب مان لو اگر نو ہو جا، بھائی ہو کیوں جا، جب ہو جائے گا جب دیکھیں گے. ہو جا پہ نہیں فیصلے ہیں اللہ کے یہاں، ہو جائے تو پوچھو، ہوا نہیں تو. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے سجدہ سہو کے مسائل ہیں، رکعت کی بھول چوک کے مسائل، کچھ مسائل ہیں جہاں آپ اپنا سوال لگ کر خدشہ دور کر سکتے ہیں، مگر مستقل ذہن بنا لینا اجی مول صاحب اگر نو ہو جائے تو جابو پہ مکہ لگے بھائی پھر تو کچھ بھی نہیں ہونا. حد ہو گئی ہے. یعنی بد مزاجی کی انتہا ہوتی ہے کہ شریعت کا کھلواڑ بنا لیا گیا. علمان الحدیث. تو میں عرض کر رہا تھا جہاں رہیں، جب رہیں، جس حال میں رہیں اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اگر ایسا رہا کہ اسی زوم میں رہے، اجی ہم تو نماز بھی پڑھیں اور ہم تو روزہ بھی رکھیں اور ہم تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور ہم تو حج بھی کرتے ہیں اور ہم تو بہت سارے مول صاحبوں کی دعوت بھی کرتے ہیں، اور وہ جو حمزہ مسجد میں پروگرام ہوا تھا نہیں اس میں روٹی پہلے جب تم آئے تھے میں نہیں کھوائے تھے، میرے ہی نان کھا رکھے تم نے، دھیان رکھیو. اچھا اتنا نیک آدمی میں، اب بتاؤ مول صاحبوں کو روٹی بھی کھواؤں میں کتنا نیک آدمی. ہاں اب آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے بہنوں کی میراث دی ہے کہ نہیں دی ہے. اب آپ سے سوال ہوگا آپ کا اور آپ کے باپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کا رویہ آپ کی ماں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، آپ کا رویہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے، بیٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، بہنوں کو کیسا نوازتے ہو، باپ کے دوستوں اور باپ کے بھائیوں سے کیا سلوک کرتے ہو، لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہو کہ رحمت بنے ہو. آؤ ذرا مصطفیٰ نے جو پیمانہ دیا ہے اس پیمانے پر تمہاری جانچ ہوگی. اگر تم اس پیمانے پر کھرے اتر رہے ہو تو کہا جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر حکیم اختر صاحب کا شعر سنو. پس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون، پس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون، اپنے مولا کا جو با وفا ہو گیا. اور با وفا وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. با وفا کون ہے بھائی؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کے با وفا بندے ہیں. لہذا آپ گھر میں ہیں تب، آپ بازار میں ہیں تب، آپ دکان میں ہیں تب، آپ مکان
میں ہے تب۔ اور نوجوانوں سنو، تم سے مخاطب ہوں، خوب اچھے سے سن لو یہ بات، تم قلعوں میں محصور ہو جاؤ، 7 پردوں میں چلے جاؤ، اللہ کی نگاہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے، بے شک تمہارا رب تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے۔ ساری دنیا سے بچ سکتے ہو، اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتے۔ دوسرے مطالبے کے لیے جو دوسرا مطالبہ ہے اس کے لیے 5 منٹ اور لے لو آپ کی، تاکہ آیت مکمل ہو جائے، فقط 5 منٹ۔ دوسرا مطالبہ ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو بھائی صاحب، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیسا ڈرنا ہے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم آپ کی شایع نشان کیسے ڈر سکتے ہیں؟ تو پھر دوسرا مطالبہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ اس آیت کا ذیلی مطالبہ کہ بھئی ایسا ڈرو جیسا تمہاری ڈرنے کی تم میں گنجائش ہے، تمہارے بس میں۔ اچھا، ہم اس پر آج سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا مطالبہ، تم کو موت نہیں آنی چاہیے۔ ہاں جی، نہیں آنی چاہیے، مرنا تو ہم چاہ بھی نہیں رہے ہیں۔ کسی کو دعا دو نا، بیمار کو بھی دعا دو، اللہ ایمان پر خاتمہ کرے۔ جی کچھ اور ہی کہہ دیتے، چلے تو جاؤں گی، کچھ اور ہی کہہ دیتے۔ ہمارے یہاں ہمارے بڑے مسجد کے مقتدی تھے بھائی عبدالعلیم صاحب، بڑے پیارے آدمی تھے، اللہ پل پل ان کو چین و سکون نصیب کرے، قبر میں غریق رحمت کرے، بہت پیارے آدمی۔ ان کا لطیفہ سناؤں آپ کو، جماعت کے ساتھی تھے، ایک جگہ مغرب میں ان کی بات طے کر دی گئی، تو مغرب میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے، لوگوں ہمارے نبی کی تعریف کیا پوچھو، ہمارے نبی کی تعریف قرآن میں ہے، توریت میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے۔ ان سے بیچاروں سے زبور نہیں کہا جاتا تھا، تو جو کتاب زبور اتری ہے نا، اسے کہہ رہے زبور میں ہے۔ بہت پیارے آدمی تھے، بہت بھلے اور سادے آدمی تھے۔ میں جب کبھی ان سے کہتے کہ دعا کر دو امام صاحب، تو میں ان سے محبت میں کہہ دیا کرتا، بس بھائی علیم الدین صاحب، اللہ آپ کو چلتے ہاتھ پاؤں اٹھا لے، آپ کی مغفرت۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، ابھی تو دعا کرو میری بینائی لوٹ جاؤ، میں اللہ کے راستے میں پھر جاؤں گا۔ اور بہت پیارے آدمی تھے، تو مرنا تو چاہتا ہی نہیں ہم میں سے کوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ، آپ کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان رہو۔ اس پر بہت قیمتی بات، فقط یہ 5 منٹ کی عرض کر رہا ہوں۔ اس وقت جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس زمین کا نام ہندوستان ہے۔ کیا نام ہے؟ اب تک آپ پورے بیان میں حاضر تھے، اب اور حاضر رہیے، بہت قیمتی بات عرض کر رہا ہوں۔ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں، اس زمین کا نام کیا ہے؟ ہندوستان ہے۔ پچھلے 70 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، 100 سالوں کی محنت کے بعد اب باطل اس نتیجے پر پہنچا ہے، وہ اپنی طاقت کے ساتھ یہاں تک آ گیا ہے کہ وہ ہر ممکن صحیح کرے گا، اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، اپنی دولت کا استعمال کرے گا۔ وہ نہریں نہیں، ندیاں نہیں، دریا بہا دے گا، دولت کی لیل پیل کرے گا۔ اس کی آخری کوشش ہے، اس کی آخری سازش ہے، اس کی آخری چاہت ہے کہ آپ کسی طرح اسلام پر قائم نہ رہو۔ جوانوں سنو، ہندوستان کی زمین پر یہ جال بچھا دیا گیا ہے، بیٹیاں بھی سنیں، مائیں بھی سنیں، بیٹے بھی سنیں، باپ بھی سنیں، یہ پورا ایک نظام برپا کر دیا گیا۔ کہیں تمہیں محبت کے نام پر بہکایا جائے گا، کہیں تمہیں دولت کے نام پر بہکایا جائے گا، کہیں تمہیں طاقت کے نام پر ڈرایا جائے گا، اور تم سے کہا جائے گا لاؤ اپنا ایمان ہمیں دے دو، لاؤ اپنا اسلام ہمیں دے دو، لاؤ اپنا قرآن ہمیں دے دو، لاؤ اپنے محمد کو ہمیں دے دو۔ اور ہمارے اس نظام کے بدلے میں یہ جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں، تم گھر واپسی کر لو۔ مسلمانوں سنو، سنو، خوب سنو، اور توجہ سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، بیٹیاں خاص طور پر سنیں۔ کوئی غیر مسلم تمہیں محبت کے لولی پوپ دیتا ہے، کوئی تم سے یہ کہتا ہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم پر جانثاری کرتا ہوں، میں تم سے تعلق رکھتا ہوں، نہ نہ، میری بہن نہ جانا، میری بیٹی نہ جانا، اللہ کی قسم سوائے فریب کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ظالم تجھے لائے گا، اس کا مقصود تو ہے، یہ تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے اور تیرا اسلام چھیننا چاہتا ہے۔ ارتداد کی لہر
جتنی تیزی سے پھیل رہی ہے، ارتداد کی چٹکی جتنی تیزی سے چل رہی ہے، اور مسلمان کو اس میں پیسنے کی جو مذموم کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں اس کے سوا کوئی مطالبہ تم سے نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور بس یاد رکھو اس کے ڈر کے سائے میں رہ کر یہاں تک ڈرنا کہ ڈرتے ڈرتے موت آ جائے، کوئی تمہارا ایمان نہ چھیننے پائے۔ بڑا سب چل رہا ہے، پلان چل رہے ہیں، منصوبے چل رہے ہیں۔ یہ مستقل ایک عنوان تھا، اس کو کسی اور موقع سے انشاءاللہ موقع رہا تو کہیں اور آپ کو سناؤں گا۔ بس اتنی بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں، دیکھو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے، تمہارے قدموں میں اپنی پگڑی رکھ کر بھیک کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، محبت کے نام پر اپنا ایمان نہ بیچ ڈالنا، اپنا اسلام نہ دے دینا۔ کھلے لفظوں میں وہ صحابیہ جب ایک آدمی نے ان سے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جیسے انہوں نے، یہ بیٹیوں کے لیے بھی ہے اور یہ بیٹوں کے لیے بھی ہے، صحابیہ نے کہا تھا تمہارے پاس دین نہیں ہے اور میں دامن اسلام سے وابستہ ہوں، لہذا تمہیں پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ اس لیے واضح لفظوں میں سنو، محبت کے نام پر اپنا دین نہ دینا، اپنا اسلام نہ دینا۔ بیٹیاں توجہ سے سنیں، اپنے گھر میں رہیں، چہار دیواری میں رہیں، ماں باپ کے سائے میں رہیں، پردے میں رہیں، عزت کے تحفظ کے ساتھ رہیں، محبت کے نام پر، پیار کے نام پر، چاہت کے نام پر، محبت کے کھیل اور ڈھونگ کے نام پر آبرو کو پامال نہ کریں، ماں باپ کی پگڑیاں نہ اچھالیں، سماج میں ان کو رسوا نہ کریں، اسلام کو بیچ نہ ڈالیں، اسلام کے دامن کو داغدار نہ کریں۔ ہاں سنو، اگر تم اس دہلیز تک آ چکی ہو تو لوٹ جاؤ۔ یہ ظالم جو کفر پر ہے، یہ ظالم جو کافر ہے، یہ ظالم جو مشرک ہے، یہ ظالم جو عیسائی اور یہودی ہے، اللہ کی قسم صرف ایمان چھیننا چاہتا ہے، صرف عزت نوچنا چاہتا ہے، اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے محبت پیار کا، یہ کہ آپ مجمع میں یعنی مسلمانوں میں رہ کر یہ کام کریں تو خوب اچھے سے سن لیں، مسلمانوں کے درمیان بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی برادریوں کے جو حدود اور قیود ہیں اس میں رہیں، اسی بندھن میں رہیں، اس سے باہر نہ نکلیں، اس میں عافیت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی ہے کہ برادری کے نام پر آپ بچوں کی عمر بھی ضائع نہ کریں۔ بچوں کے لیے ہدایت یہ کہ وہ برادری کا سرکل توڑ کر باہر نہ نکلیں، اچھی بات ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت میں گزارش یہ کہ آپ برادری کے نام پر اپنی اولادوں کی عمر ضائع نہ کیجیے۔ نکاح مانگ رہے ہیں بچے تو نکاح کیجیے، تسبیح ہاتھ میں دینے سے کام نہیں بنے گا۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پانی چاہیے۔ آپ نے چلے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے، جاؤ چلے کے لیے، جاؤ 4 ماہ کے لیے، جاؤ فلاں شیخ کی خدمت میں پڑھ لو یہ وظیفہ، نہیں، غلط۔ مصطفیٰ کی تعلیم یہ ہے، نکاح کی عمر ہے، نکاح کا تقاضا ہے تو نکاح کرو، یہ مصطفیٰ کا دین ہے۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑانا مصطفیٰ کا دین نکاح کے وقت نہیں۔ یہ چند ایک بے ترتیب سی بکھری سی باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔